دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک تصویر میں ہزاروں الفاظ ہوتے ہیں، اور یقیناً ایک فلم میں ہزاروں تصویریں بھی ہوتی ہوں گی۔ جس طرح کاغذی الفاظ متروک ہو رہے ہیں، بالکل اسی طرح کاغذی تصاویر کا دور بھی ختم ہو رہا ہے۔ فوٹوگرافی کی اس دم توڑتی ہوئی حالت پر آج ایک تجربہ کار فوٹوگرافر سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ دو چار باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو۔ جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ السلام کیسے علیکم۔ آپ؟ مہربانی۔ سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرا دیجئے۔ میرا نام حماد اقبال ہے جی، اور میں نقاش اسٹوڈیو کا اونر ہوں، جی 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 آفٹر مائی والد۔ پہلے میرے والد صاحب سنبھالا کرتے تھے اس کو، ٹھیک ہے، اب جو یہاں پہ سسٹم ہے میں سنبھالتا ہوں۔ ماشاء اور اللہ۔ ہماری شاپ جو ہے وہ 1985 سے ہے۔ جی جی، یہ آپ کے والد صاحب ہیں؟ جی ہاں؟ بالکل۔ اچھا، تو والد صاحب کے مطلب وفات کے بعد آپ نے کاروبار کو چلایا؟ جی سر۔ میں اصل میں سوچ یہ رہا ہوں کہ آج کل فوٹوگرافی کی صنعت یا شوق جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے میرے حساب سے۔ تو میں وہ جاننا چاہتا تھا، کیونکہ پہلے تو مطلب ظاہر ہے میرے پاس بھی ہزاروں تصویریں پڑی ہوئی ہیں، تو تصویروں کا تھا کہ آپ تصویریں اتاریں اور پھر اس کے بعد پرنٹ کریں اور اپنے پاس رکھیں، لیکن آہستہ آہستہ جو سافٹ ویئر آ گئے، یہ سارا کچھ سافٹ میں ساری چیزیں، تو اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ سر آپ کو جیسے جیسے ٹیکنالوجی ریز کر رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے پرانی چیزوں کی ویلیو جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کو اپنے کاروبار کو تھوڑا سا لیٹسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو مختلف چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں، تھوڑی انوویشنز کرنی پڑتی ہیں، تھوڑا سوئچ کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی بیچ میں کچھ الگ چیزوں کی کولیبریشن کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ اگر آج یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو پہلے صرف ایک فوٹوز، اسپیسیفکلی لوگ فوٹوز بنایا کرتے تھے، لیکن آج جب کسی فوٹوگرافی والی شاپ پہ آتے ہیں تو وہ ایز اے ڈیکوریشن والی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں یہاں پہ۔ تو اس کے لیے ہم اپنے کاروبار کے اندر جو ہے وہ ڈیکوریشنز کا سامان لاتے ہیں، جیسے مگس پرنٹنگ ہو گئی، شرٹس پرنٹنگ ہو گئی، کیپس اور کی چینز اور مختلف قسم کے فریمز آ گئے، تو ہم اس کو اس حساب سے چلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایونٹس کی کوریج وغیرہ ہے، اس کے علاوہ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے ٹائم پہ جو تھی وہ اسپیشلی ایک فوٹوگرافر ہوا کرتا تھا اور ایک ویڈیو والا ہوا کرتا تھا جو اس کو بلایا کرتے تھے، لیکن آج کل کے حساب سے، آج کل کے ٹائم کے حساب سے صرف آپ اسٹوڈیو نہیں چلا سکتے، تو اسٹوڈیوز کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ایونٹس کوریج بھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مطلب یہ کہ نئے ڈھانچے میں نہ ڈالے جی، تو کیا اس کا کاروبار چل سکتا ہے؟ نہیں، آج کل کے حساب سے اگر کوئی اپنے آپ کو اسی پرانی چیز کو لے کے بیٹھا رہے گا تو اس کے پاس صرف وہی لوگ آئیں گے جو اس پرانی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از آلویز ریزسٹنس ٹو چینج، جی بالکل۔ بٹ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ نتھنگ از کانسٹنٹ بٹ چینج۔ جی بالکل، تو چینج آپ کو لانا ہے، چینج تو لائیں چینج گے آپ تو کو ہر صورت میں لے کے آنا ہے۔ اگر آپ وہی پرانی چیز کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو آپ کے پاس صرف وہی لوگ آئیں گے جو اس کو، پرانے لوگ جو اس کی اہمیت رکھتے ہیں، جن کو اس چیز کا پتہ ہے، لیکن آنے والا ٹائم جو ہے وہ جدید ہے، تعداد کم ہو رہی ہے، ان کی تعداد اوبویسلی ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، آنے والا ٹائم جو ہے وہ جدید ہے۔ اگر آپ اس ٹائم پہ ریل والا کیمرہ استعمال کرتے تھے تو وہ آج کل کے ٹائم پہ ایز اے اولڈ کلاس اس کو استعمال کیا جاتا ہے، صرف فیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آپ اس کو کسی ویڈنگ ایونٹ کے اوپر نہیں استعمال کر سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، چینج کرنا پڑے گا آپ کو، وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرنا پڑے گا، اور جس حساب سے آج کل ٹیکنالوجی ریز ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی جس حساب سے بڑھ رہی ہے، تو اب آپ کو ہر سال آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہر سال ہماری فوٹوگرافی کے شعبے میں جو ہم ایونٹ فوٹوگرافی کرتے ہیں تو اس کے اندر ہر سیزن میں آپ کو، سیزن کی بات کروں گا میں، کہ ہر سیزن میں آپ کو تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے کا ایکوپمنٹ آپ کو خرید کے رکھنا پڑتا ہے، لیٹسٹ والا۔ اس کے بعد پھر آپ کو، آپ کی فوٹوگرافی کو لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر بندہ آج کل جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے اس معاملے میں، اس کو نالج ہے کہ کس کیمرے سے کس طرح کی فوٹو آتی ہے، تو اگر آپ اس کے سامنے پرانا کیمرہ لے کے جائیں گے تو بولے گا یہ پرانا ہے۔
تو آپ کا مطلب ہے کہ جو لوگ نئے سانچے میں جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں ڈالا تو وہ لوگ جو ہے نا پیچھے نئے سانچے کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ اس صدر روڈ کے اوپر پہلے 80% فوٹوگرافرز تھے, بہت سارے اسٹوڈیوز تھے. بالکل تھے. جیسے یہاں پہ اسٹیڈیم چوک کے پاس 4-5 شاپس ہوا کرتی تھی, صدر میں ڈاک خانے کے سامنے 4-5 شاپ ہوا کرتی تھی. اب اگر آپ دیکھیں تو صدر کے اندر آپ کو 2-3 اسٹوڈیوز ملتے ہیں. اس کے اندر ہمارا اسٹوڈیو ہے, انکل ٹونی کا اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا, انہوں نے بھی کسی جولری والے کو دیا ہوا ہے. عظیم والے تھے, انہوں نے بھی اپنی شاپ جولری والے کو کرائے پہ دے کے خود اوپر چلے گئے, اوپر والی شاپ پہ چلے گئے وہ. اور یہی بات کروں گا ہماری, کیونکہ ہماری پہلے باہر شاپ ہوا کرتی تھی, لیکن اس کو سیلز اور یہ ساری چیزیں جس طرح ٹیکنالوجی ریز ہوتی گئی ہے اور کمپٹیشن بڑھتا گئی اور یہ فوٹوگرافی کا دور ختم ہوتا ہی ہے, تو آج ہم لوگ یہاں پر ہیں. اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا سائڈ پہ, اب ہم لوگ آہستہ سائڈ پہ ہو گئے, لیکن ہم صرف ابھی ایونٹس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. یہ ولاگ بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں تو فوٹوگرافروں کی دکانیں جو ہیں کافی کم ہو گئی ہیں. جی بالکل, پہلے بہت زیادہ تھی. جی بالکل. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ صنعت ہے یا یہ کاروبار ہے, یہ دم توڑ رہی ہے. تو اس وجہ سے میں چاہ یہ رہا تھا کہ آپ سے یہ سن لوں کہ مطلب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کا گزارا بھی چل رہا ہے, اس کے ساتھ گزارا چل رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو اپنی اس میں اپنے کاروبار کے اندر نا آپ ساری عمر ایک چیز لے کے نہیں بیٹھے رہ سکتے, کیونکہ اس کے اندر چینج آئے گا. اور دوسری چیز آپ کا کمپٹیشن آئے گا. یہ 2026 چل رہا ہے, کمپٹیشن کا دور ہے. جیسے ہی کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز اچھی چل رہی ہے تو اس کی 4-5 کاپیز نکل آتی ہیں, یا اس کے مقابلے کے اندر 4-5 لوگ آ جاتے ہیں. تو آپ کو مارکیٹ میں رہنے کے لیے کمپٹیشن بھی کرنا ہے, آپ نے اپنا سروائیو بھی کرنا ہے, آپ نے مارکیٹنگ پہ بھی لگانا ہے. آپ نے اپنی مارکیٹنگ بھی خود کرنی ہے, آپ نے سروائیو بھی خود کرنا ہے, آپ نے اپنے بزنس کو بھی چلانا ہے, اور آپ نے کوالٹی بھی پرووائڈ کرنی ہے. نہیں, بہت زبردست. اور اسپیشلی میں مطلب اپریشیٹ کروں گا جو آپ نے مطلب اسٹوڈیو کا نام رکھا ہوا ہے نا, تو یہ نام اٹریکٹیو ہے. یہ نقاش بذات خود نقاش جو ہے نا وہ فوٹوگرافر ہے, تو مطلب یہ بہت اچھا. یہ نقاش جو ہے بیسیکلی یہ ورڈ جو ہے نقشے سے, نقش سے نکلا گیا ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. تو یہ ہم اپنے والد صاحب کو پوچھے کہ یہ نقاش کون ہے, تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ نقاش, نقشہ, نقش, ان سب چیزوں سے نکلا ہوا ہے. نقاش بیسیکلی تصویر اتارنے والے کو کہتے ہیں, نقشہ بنانے والے کو کہتے ہیں. نقاش نقشہ بنانے, تو آپ کا جب نقشہ بنتا ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ نام آپ کا بڑا جو ہے نا مطلب دلکش ہے اور اٹریکٹیو ہے. جی بالکل. تو دیٹس وائی. بہت شکریہ, تھینک یو. بس بہت کچھ جانا آپ سے, انشاءاللہ ملتے رہیں گے. بہت مہربانی. آپ بھی اپنا تعارف کرا دیں. بھائی ہیں ان کے؟ یہ میرے بڑے بھائی ہیں. جی, میرا نام عاقب اقبال ہے اور میں بھی یہاں پہ کو فاؤنڈر ہوں. جی جی ماشاء اللہ. جی جی. تو والد صاحب کے بعد ہم دونوں بھائی مل کے یہ اسٹوڈیو چلا رہے ہیں. تو آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں اگر آپ لیٹسٹ کیمرے نہیں یوز کریں گے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے, پیچھے رہ جائیں گے. صحیح بات. اور اس میں آج کل پروڈکٹ شوٹ بھی آپ کو کرنے پڑیں گے, ساتھ میں ڈفرینٹ اس طرح کے آپ کو کام کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے آپ سروائیو کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا, اور کوئی خاص مطلب یہ کہ تصویر کے متعلق کچھ بولنا چاہتے ہیں, کسی کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تصویر اچھی چیز ہے, بری چیز ہے, زیادہ رکھنی چاہیے, کم رکھنی چاہیے؟ تصویر اچھی چیز ہے, میموری انسان کے پاس یادگار رہ جاتا ہے. یادگار ہے. کل کو انسان اگر نہ رہے تو ایک یادگار ہوتی ہے ان کی, جس کو بندہ رکھتا ہے. تو جس طرح آپ کے والد صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کو دیکھ کے آپ خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کو یاد بھی کرتے ہیں. یاد بھی آتی ہے. ایسا ہی ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی.